الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم اسلامی بھائیوں، جیسا کہ بات ہو رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے متعلق، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سب سے زیادہ پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی دین اسلام اور اس کی نصرت کے لیے جینے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اللہ کے حکم سے کھلے طور پر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو مشرکین کی جانب سے بڑی سخت رکاوٹیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالی گئیں، یہاں تک کہ نبوت کے 7ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان بنو المطلب اور بنی ہاشم، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی سے تعلق رکھتے ہیں، ان دونوں قبیلوں کو ابی طالب کی گھاٹی میں گھیر دیا گیا۔ 3 سال تک ظالمانہ طور پر مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں قبیلے بنی ہاشم اور بنی المطلب کا بائیکاٹ کیا۔ کسی بھی طریقے کی کوئی چیز ان تک نہیں پہنچنے دی جاتی تھی۔ حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ بچے اور عورتیں بھوک کے مارے بلکتے تھے، جن کے بلکنے کی آوازیں گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھیں۔ 3 سال کے بعد حصار ختم کر دیا گیا، لیکن دعوت حق کے خلاف جو پروپگنڈے تھے وہ برابر جاری تھے۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو موقع دیکھ کر برابر پریشان کرتے رہے۔ شعب ابی طالب سے نکلنے کے 6 مہینے کے بعد، بعض روایات کے مطابق 3 مہینے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا تھے اللہ رب العالمین کی جانب سے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ کی مدد میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، اور یہ بوڑھے ہو چکے تھے، 80 سال کی عمر کے تھے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ تقریباً نبوت کے بعد سے لے کر اس 10 سال کے عرصے میں ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی حمایت کی ہے،
اور بڑھاپے کی عمر میں یہ پریشانیاں ابو طالب پر اس قدر اثر انداز ہوتی رہیں کہ ابو طالب بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئے. بڑھاپے کی وجہ سے ابو طالب بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئے اور سخت بیماری کا شکار ہو گئے. جب ابو طالب کی بیماری بڑھی تو مشرکین مکہ کو پھر سے خوف ہوا کہ اگر ابو طالب کے انتقال کر جانے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے پریشان کیا گیا، ستایا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا گیا تو عرب کے لوگ طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ چچا کے رہنے تک کچھ نہ کر سکے، چچا کے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے. اسی لیے مشرکین مکہ کی ایک جماعت دوبارہ ابو طالب کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ساز باز کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کسی نتیجے تک پہنچے، وہ ہماری کچھ باتوں کو مان لے، ہم ان کی کچھ باتوں کو تسلیم کر لیں گے. ابو طالب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، کہا کہ بھتیجے یہ تیری قوم کے لوگ ہیں جو یہ مقصد لے کر آئے ہیں کہ تم ان کی کچھ باتوں کو تسلیم کر لو گے اور یہ تمہاری کچھ باتوں کو مان لیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سننے کے بعد واضح انداز میں فرما دیا کہ دین اسلام کے سلسلے میں کسی بھی طریقے کا سمجھوتا گوارا نہیں ہے. دین اسلام کے سلسلے میں کسی بھی طریقے کا کوئی سمجھوتا گوارا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی اس پیشکش کے جواب میں قل یا ایھا الکافرون والی صورت نازل فرمائی، جس میں کافروں کو واضح پیغام دیا گیا کہ ہم موحد ہیں، توحید پر قائم رہیں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دین اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے. اگر تم لوگوں کو دین اسلام کی بات تسلیم نہیں کرنی ہے تو تم اپنے دین پر قائم رہو، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے. اور فیصلہ کہاں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگا. تو میرے محترم بھائیو، کچھ ہی عرصہ گزرا رمضان المبارک کے مہینے میں. بعض روایات کے مطابق رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اور ابو طالب کے انتقال کا واقعہ کئی روایات میں بیان کیا گیا ہے. بخاری اور مسلم میں بھی اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب آپ کے چچا ہیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے پالا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 50 سال کی ہو چکی ہے، اور اس پورے عرصے میں چچا نے آپ کا ساتھ دیا ہے. نبوت کے بعد جو بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں میں مشرکین کے سامنے جو ہے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اپنے بھتیجے کی نصرت اور مدد کے لیے اپنے پورے قبیلے کو لے کر جو ہے گھاٹی میں محصور ہو گئے تھے. یہ سب جو بڑے بڑے احسانات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان احسانات کو بھلا نہیں پاتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، اور اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ جو بدبخت ہے، اس کے بیٹے عبداللہ بن ابو امیہ اور ابو جہل دونوں موجود تھے. اور یہ دونوں ابو طالب کے گہرے دوست ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سرہانے آتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ. چچا جان لا الہ الا اللہ کہیے، توحید کا اقرار کر لیجئے. یہ کلمہ اگر آپ کہیں گے تو میں اللہ کے پاس آپ کے لیے گواہی دوں گا. دوسری روایت میں ہے
فرمایا اشفع لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے پاس اس کلمے کی بدولت آپ کی سفارش کر سکوں گا۔ لیکن آدمی کی زندگی میں اس کے دوستوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آدمی کو دوست دیکھ کر بنانے چاہیے۔ دوست انسان کی زندگی کو یا تو بناتا ہے یا تو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی دیکھ کر دیندار شخص سے دوستی کرے۔ دوست کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے دی ہے۔ اگر آپ کسی عطر بیچنے والے کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے، یا تو آپ اس سے خریدیں گے تب بھی آپ فائدے میں ہیں، اگر نہیں بھی خریدیں گے تو کم سے کم اس کے بیچتے وقت آپ کو اس کی خوشبو ملے گی، تب بھی آپ فائدے میں ہیں۔ اگر آپ کسی بھٹی چلانے والے کے ساتھ بیٹھیں گے، یا تو آپ کے وہ کپڑوں کو جلا دے گا، کوئی چنگاری اڑ کر آپ کے کپڑوں کو خراب کر دے گی، یا تو اس کے دھوئیں سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ تکلیف تو بہرحال آپ کو ہوگی ہی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ یہ دونوں ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ موت کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو آخرت کی تباہی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ کلمہ شہادت کا اقرار کر کے چچا جان آخرت کی تباہی سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، لیکن یہ دونوں بدبخت دوست ابو طالب کو دین اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں ترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے، آخری وقت میں بھتیجے کا لایا ہوا دین قبول کر لو گے۔ بار بار یہ کلمات ابو طالب کے سامنے یہ دونوں دہراتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ابو طالب دم توڑنے سے پہلے فرماتے ہیں، کہتے ہیں علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، کفر پر مرتا ہوں، باپ دادا کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اور لا الہ الا اللہ کہنے سے ابو طالب کا یہ انکار کرنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یا آپ کی سچائی کو نہیں مانتے، بلکہ یقین کرتے تھے، ان کو یقین تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ بلکہ انہوں نے کہا بھی، بعض روایات میں ہے کہا، بھتیجے اگر قوم کی ملامت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کلمے کا اقرار کر کے تیرے دل کو ٹھنڈک پہنچایا ہوتا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کچھ اشعار بھی کہے جس کو تاریخ کی کتابوں میں بیان کیا گیا۔ کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ان کا مذہب ساری دنیا کے دینوں میں سب سے بہترین دین ہے۔ وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارَ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا، اگر قوم کے طعنے کا خوف نہ ہوتا، قوم کے لوگ برا بھلا کہیں گے، یہ کہیں گے کہ جہنم سے ڈر کر اس نے دین قبول کر لیا ہے، اس طریقے کا طعنہ دیں گے، یہ خوف نہ ہوتا تو بھتیجے تیرے لائے ہوئے دین کو میں قبول کر لیا ہوتا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہاں پر آدمی کو رک کر تھوڑی دیر تک ابو طالب کی وفات کا جو یہ بھیانک واقعہ ہے، اس میں بڑی عبرتیں ہیں، آدمی کو تھوڑی دیر رک کر سوچنا چاہیے۔ حق معلوم ہونا صرف کافی نہیں ہے، ابو طالب کو حق معلوم تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین تھا، کھلے الفاظ میں انہوں نے اس یقین کو واضح بھی کیا۔ ابو طالب تو ابو طالب ہیں، بلکہ ابو جہل کو بھی یقین تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو جہل کو یقین تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اسی لیے جب مشرکین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹھکرا دیا،
ماننے سے انکار کیا، آپ کی تکذیب کی، آپ کو تکلیف پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انہم لا یکذبونک ولکن الذین کفروا بآیات اللہ یجحدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، آپ کو یہ جھوٹا نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ابو جہل نے کھلے الفاظ میں کہا بھی تھا کہ مجھے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، لیکن میرے خاندان اور محمد کے خاندان میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دوسرے کو اونچا دکھانے کی رسم چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی ان کے برابر کام کیا، انہوں نے فلاں اچھا کام کیا تو ہم نے بھی ان کے مقابلے میں اچھے کام کیے۔ اب جب بنی ہاشم، بنی المطلب نبوت کا دعویٰ کریں گے تو میں اپنے خاندان سے نبی کہاں سے لاؤں گا؟ صرف یہی عناد، یہی وجہ تھی کہ ابو جہل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹھکرایا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ قرآن کریم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے بارے میں فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو یہ لوگ ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ اپنے بچے کو پہچاننے میں جیسے آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یقین کے ساتھ اپنے بچے کو جانتا اور پہچانتا ہے، یہودی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی سچائی کو ایسے ہی جانتے ہیں۔ کیوں انکار کیا؟ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نبی ہو تو اسحاق کی اولاد سے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل کی اولاد سے بھیجا۔ تو میرے محترم بھائیو، ہدایت کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، جانکاری صرف کافی نہیں ہے۔ یہودی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی سچائی کو جانتے تھے۔ ابو جہل جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو طالب جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلکہ فرعون جسے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا، اللہ تبارک و تعالی اسی فرعون کے بارے میں فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ۔ فرعون تو جانتا ہے، یقین کے ساتھ تجھے معلوم ہے کہ یہ آیتیں، یہ واضح نشانیاں آسمان والے اللہ نے نازل فرمائی۔ فرعون کو بھی یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور سچائی پر، لیکن صرف کسی کو کسی چیز کا علم ہونا ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ ابو طالب نے انکار کیا، اس لیے انکار کیا قوم کی ملامت، قوم کے طعنوں سے ڈرتے تھے۔ ابو جہل نے انکار کیا، انکار کی وجہ حسد تھی۔ یہودیوں نے انکار کیا، انکار کی وجہ حسد تھی۔ فرعون نے انکار کیا کیونکہ اسے اس کا ملک پیارا تھا، اسے اس کی کرسی سے محبت تھی۔ ایسے ہی اس دور میں بھی عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ قرآن اور حدیث کی باتیں بتاتے ہیں، وہ بھی علماء ہیں، ان کو قرآن حدیث کی باتیں معلوم نہیں ہیں۔ یقیناً معلوم ہوں گی، لیکن کسی کو اپنا منصب پیارا ہوگا، کوئی کسی جماعت کا امیر ہوگا، نہیں چاہے گا کہ یہ چیز اس سے چھوٹ جائے، کوئی بہت سارے مریدوں کا پیر بنا ہوگا، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اس کی قدم بوسی کرتے ہوں گے، نہیں چاہتا ہوگا کہ یہ عزت، یہ شرف، لوگ پیر چوم رہے ہیں، یہ عزت اس سے چھوٹ جائے۔ کسی کو اس کے پیچھے سے مال آ رہا ہوگا، نہیں چاہتا ہوگا کہ یہ مال اس سے منقطع ہو جائے۔ کئی اسباب ہو سکتے ہیں، حق ہو سکتا ہے کہ وہ جانتا ہو لیکن کسی نہ کسی وجہ سے چھپاتا ہو۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، صرف حق کی جانکاری ہونا
آدمی کے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت سے نوازتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ آدمی ہدایت کی بھیک اللہ سے مانگے، علم کے ساتھ آدمی ہدایت کی بھیک مانگے، روئے گڑ گڑائے، اور ہدایت انسان کی زندگی میں اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انسان کے لیے اس کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ کھانے سے بھی بڑی ضرورت ہے، پانی سے بھی بڑی ضرورت ہے، ہوا سے بھی بڑی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ ہدایت مانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا کریں کہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما، کیونکہ ہدایت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ابو طالب نے حق کو جانا، حق سے ان کو نفرت بھی نہیں تھی، لیکن قوم کے طعنوں کا خوف تھا، اسی لیے انہوں نے حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مرتے وقت انہوں نے کہا علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کی ملت پر مرتا ہوں۔ انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنہ، کفر پر تو مر چکے، لیکن آپ کے احسانات کو دیکھتے ہوئے جب تک اللہ کی جانب سے رکاوٹ نہیں آئے گی میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے حق میں مغفرت کی دعا بھی فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیتیں نازل فرمائی، کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ان تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی کے شان کے لائق نہیں ہے، مومنوں کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ مشرکوں کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ کہ وہ مشرک ان کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے حق میں دعا کرنا بند کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کا یوں کفر پر مرنا بہت بھاری پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ اس کی وجہ سے پریشان تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ذرا سوچیں کہ ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے، جس نعمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور مددگار چچا کو محروم کیا گیا، وہ نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ابو طالب اسلام جیسی دولت کو نہیں پا سکے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، مجھے مسلمان بنایا ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ان سب سے بڑھ کر ہم کو کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت ہمیں نہ عطا فرماتا تو ہم اپنی ذہنی چالاکی سے اس نعمت کو کبھی نہیں پا سکتے تھے۔ اسی لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں جنت میں پہنچنے کی ہدایت عطا فرمائی، اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو کبھی ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ تو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو حق کی توفیق نہیں دے سکتے۔ ہدایت دو طریقے کی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہاں پر ہدایت سے مراد رہنمائی کرنا، راستہ واضح کرنا، راستہ بتانا، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے نبیوں کا ہے۔ اللہ کے انبیاء اپنی امتوں کو صراط مستقیم واضح کر سکتے ہیں، کھلا راستہ بتا سکتے ہیں۔ نبیوں کے وارث علماء کرام جو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ کے بندوں کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح کر سکتے ہیں، راستہ کھول کر ان کے آنکھوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس راستے پر چلنے کی توفیق دینا یہ کام اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہدایت ملتی ہے۔ اگر یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تو اس کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے چچا ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرماتے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ ابو طالب کو اگر ہدایت سے محروم کیا گیا تو یہ اللہ رب العالمین کے عدل و انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کی اس میں حکمتیں ہیں اور ان حکمتوں کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو ہدایت کے لائق ہے اللہ اسے ہدایت سے نوازتا ہے، لیکن ہدایت سے اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو یہ خالص اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو ہدایت سے محروم کیا ہے تو یہ اللہ کے عدل و انصاف کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جو ابو طالب کے بیٹے ہیں، کہ جا کر اپنے باپ کو دفن کر دو، مٹی میں چھپا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شرک کی حالت میں مرا ہے، باپ ہے لیکن مشرک ہے، کیا میں اسے دفن کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهب فوارہ، جا کر دفن کرو۔ جب دفن کر کے واپس ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جا کر غسل کرو۔ ابو طالب کو دفن کرنے کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما اغنیت عن عمک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا نے آپ کا اتنا جو ساتھ دیا ہے، آپ نے ان کے لیے کچھ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو فی ضحضاہ من نار لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار۔ ان کو جہنم کا کم سے کم عذاب دیا جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے نیچے جہنم کی آگ کے 2 ٹکڑے رکھے جائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ٹخنوں تک جہنم کی آگ ہوگی۔ اگر میری سفارش نہ ہوتی تو وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بدولت ابو طالب کے عذاب کو کم کر دیا۔ بے شک ان کا عذاب کم کر دیا جانا ان کے احسانات سے بہت بھاری چیز، بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جہنم کی نچلی تہ میں ہونا
اس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ اس میں عذاب کی کتنی سختی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ابو طالب کے عذاب کو کم کر دیا۔ یہاں پر ایک چیز اور سوچنی ہے کہ اللہ کی کچھ سنتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے ان سنتوں کو نہیں بدلتا۔ اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ مشرک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور فرمایا ہے وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون کسی کے لیے نہیں بدلا جائے گا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے بھی نہیں بدلا جائے گا۔ مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر کوئی شرک کرتا ہوا اس دنیا سے مر جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ میرے محترم بھائیو، ابو طالب کی وفات کے کچھ مہینے گزرے تھے، جیسا کہ میں نے بتایا شعب ابی طالب سے نکلنے کے 3 مہینے یا 6 مہینے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا ہے۔ جنہوں نے کہا 6 مہینے کے بعد انتقال ہوا، ان کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ابو طالب کا انتقال ہوا۔ جس نے کہا کہ 3 مہینے کے بعد انتقال ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں انتقال ہوا۔ بہرحال ابو طالب کے انتقال کے 3 مہینے کے بعد یا کچھ دن کے بعد یہ بات یقینی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور آزمائش ڈال دی۔ چچا کا انتقال ہوا، انتقال بھی کفر پر ہوا۔ ایک مضبوط سہارا تھا جو کہ ٹوٹ گیا۔ چچا کے انتقال کے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اس دار فانی سے آخرت کی جانب منتقل فرما دیا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ جب دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی کو، خصوصاً یہ 10 سالہ زندگی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ابو طالب جو کہ ایک مضبوط سہارا تھے، اور بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون خدیجہ؟ وہ خدیجہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی۔ جب لوگ مجھے کچھ نہیں دیتے تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال میرے لیے بہایا تھا۔ جب لوگ مجھے میری تکذیب کرتے تھے، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری تصدیق کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اسی سال وفات دے دیا، انتقال فرما گئی۔ اسی لیے اس سال کو یعنی نبوت کے 10ویں سال کو سیرت کی کتابوں میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے کئی حالات پیش آئے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی جانب نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے 3 سال پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نکاح کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس سے نکاح کروں؟
کہا کہ اگر آپ کسی کنواری سے کرنا چاہتے ہیں تو کنواری سے کر لیجئے، اگر آپ کسی مطلقہ سے کرنا چاہتے ہیں تو مطلقہ سے کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کنواری ہیں اور کون جو ہے مطلقہ ہیں؟ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کسی کنواری سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق میں سے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی عائشہ سے نکاح کر لیجئے۔ اگر آپ کسی مطلقہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نکاح کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار فرما دیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائی، لا کر کہا کہ اے صدیق کے گھر والو، تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہوئی ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ پیغام لائی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ تشریف لائیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی اور کے لیے بات دے چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کسی اور کا پیغام دے چکے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وعدے سے پھرنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مطعم بن عدی کو ان کے بیٹے کے لیے، مطعم بن عدی کے بیٹے کے لیے پیغام دے چکے تھے۔ مطعم بن عدی کے گھر آئے۔ مطعم بن عدی، ان کی بیوی اور ان کا بیٹا ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب ابھی جو ہے مشرکین سے نکاح کرنے یا نہ کرنے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب جب یہ بات دے چکے تھے تو مطعم بن عدی کے گھر آئے اور چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ رشتہ جو ہے ٹوٹ جائے، لیکن وعدہ کر چکے ہیں، وعدے سے مکرنا، وعدے سے پھر جانا یہ بھی مناسب نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا اور ان کے ارادے کے مطابق حالات پیدا کر دیا۔ جب گھر میں آئے اور انہوں نے گھر میں داخل ہونے کے بعد مطعم بن عدی کی بیوی نے آگے بڑھ کر کہا کہ تم ہمارے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر چکے ہو، لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں رشتہ ہو جانے کے بعد تم اسے بے دین نہ کر دو، یعنی اسلام کی دعوت دے کر اسے اسلام میں گرفتار نہ کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات مطعم بن عدی سے کہی تو مطعم بن عدی نے کہا کہ میری بیوی سچ کہتی ہے، ہمیں خوف ہے کہ کہیں جو ہے بے دین نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال کی تھی۔ اس مسئلے کو لے کر کچھ اسلام دشمنوں نے اس بات کو بہت ہی زیادہ اچھالا اور بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح جذبات سے کیا ہے یا شہوت کے تحت کیا ہے۔ یہ مشرکوں کی ہمیشہ عداوت رہی ہے، لیکن آپ حالات کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے سب سے اونچے مرحلے میں 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بیوہ عورت کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، اور پوری زندگی میں آپ کو کہیں بھی کسی بھی طریقے کا کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا، جبکہ انسان کی عمر کا یہ مرحلہ وہ دور ہوتا ہے جس میں آدمی کو عورتوں کی خواہش ہوتی ہے۔ 50 سال کے بعد انسان کو کوئی سخت خواہش نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے کے بعد اسلام کے لیے، اسلامی احکام کو بیان کرنے کے لیے، دین اسلام کے کچھ ضرورتوں کے تحت کئی قبائل سے تعلقات پیدا کرنے کی غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا ایک بیوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنواری تھیں، باکرہ تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ سب کے سب یا تو مطلقہ ہیں یا تو کسی کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، بہرحال سب کے سب سیبہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے یہ جو نکاح فرمایا، یہ جو نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی جانب ترغیب دلائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود فرماتے ہیں کہ عائشہ، جبریل امین نے ریشم کے کپڑے میں کئی مرتبہ تم کو مجھے دکھلایا ہے، یعنی حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کریں۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی، اور رخصتی کے وقت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال کی تھی، اور یہ وہ عمر تھی جس عمر میں عرب میں عام طور پر لڑکیاں بالغ ہو جایا کرتی تھیں۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی بلوغت کے بعد ہوئی ہے، اور جب رخصتی ہوئی تو یہ مدینے میں ہوئی۔ اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے 10 سال کا عرصہ بتایا ہے، اور کس طریقے سے رخصتی ہوئی، رخصتی کے کیا واقعات ہیں، انشاءاللہ یہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ